میرے بھائی وہ بندہ صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی زندگی، اپنے کیریئر، اپنے منصب اور عہدہ، اپنی نوکری اور اپنے خاندان، رشتہ دار، بھائی بہن، بیوی بچے اور اپنی ساری دنیا سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان، مال، عزت و آبرو، ہر چیز سے بڑھ کر وہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت نہیں کرے گا، بندے کا کبھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو ایمان نامکمل ہے، کچھ بھی نہیں انسان کے پاس۔ اور یہی وجہ ہے، آپ قرآن پڑھ لیجئے، آپ حدیثیں پڑھ لیجئے، آپ تمام خلفائے راشدین کو، صحابہ کو، بڑے بڑے ائمہ کو اور ہمارے بزرگان دین کو، صوفیاء کو، اولیاء کو، صلحائے امت کو، سب کو پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو میرے حضور کی شان میں ذرہ برابر بھی نازیبہ کلمات بکنے والا کوئی گستاخ ہے تو اس گستاخ رسول کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ تمام فقہاء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ گستاخ نبی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ آج میں سلیوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اور میں دل سے دعا کرتا ہوں جناب امتیاز جلیل صاحب کے لیے کہ جو کام ہم مذہبی چولا پہنے ہوئے ہم جیسے نکمے، ہم جیسے نالائق نہ کر سکے، حتیٰ کہ ہمارے بڑے بڑے علماء، ہمارے بڑے بڑے مشائخ، خانقاہوں کے سجادگان اور یہ مذہبی قائدین جو کہے جاتے ہیں، جو کام یہ نہ کر سکے وہ کام آج اللہ کے اس مرد مجاہد نے کر کے دکھایا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان سے یہ کام لیا، ورنہ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی میرے بھائی کہ بڑے بڑے مذہبی قائدین، اونچی پگڑیوں والے آج پیچھے رہ گئے اور اللہ نے امتیاز جلیل صاحب کو یہ سعادت بخشی کہ حضور کے گستاخ کے خلاف آج انہوں نے اتنی بڑی طاقت کا اظہار کیا، اتنی بڑی ریلی نکالی اور لاکھوں مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آج عملی طور پر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے اور امتیاز جلیل صاحب کا میں سمجھتا ہوں یہ ان کا سچا عشق رسول ہے، یہ ان کی حضور کی محبت میں ان کی وارفتگی ہے۔ ورنہ آج تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا، مصلحت کے نام پر، حکمت و دانائی کے نام پر اور طرح طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، حکومت دشمن ہے، یہ دشمن ہے۔ لیکن امتیاز جلیل صاحب کو اللہ نے یہ سعادت بخشی اور پھر نہ انہوں نے اپنی سیاسی کیریئر کا خیال کیا، نہ اپنے منصب اور عہدہ اور کرسی کا خیال کیا۔ آج طرح طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف، اپنے بھی غیر بھی، کچھ مسلم نام کے فتین قسم کے لوگ ہیں جن سے آج امتیاز جلیل صاحب کی عزتیں دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ عزت بخشی ہے اور صحیح بات تو یہی ہے میرے بھائی کہ عزت اسی کی ہوگی جو میرے حضور کی عزت کی بات کرے گا۔ ورنہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے حضور کی عزت پہ حملے ہوں، میرے حضور کے ناموس پہ بات کی جائے اور تم جھوٹے تصوف اور جھوٹی فقیری کے نام پر گونگے شیطان بنے بیٹھے رہو اور اللہ پھر تمہیں عزتیں دے گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عزت اللہ اسی کو دیتا ہے جو حضور کی عزت پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ امتیاز جلیل صاحب نے حضور کے ناموس کے لیے آواز اٹھائی اور حضور کی عزت کے لیے جب وہ گھر سے باہر نکلے نا تو دیکھو اللہ نے ان کو کیسی عزتوں سے نوازا۔ آج ہر طرف امتیاز جلیل کو محبتیں مل رہی ہیں، پیار مل رہا ہے، ان کو دعائیں لوگ دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے حضور کی عزت کی بات کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سینے میں بغض ہے، کینہ ہے اور جن کے دلوں میں نفاق پنپ رہا ہے یا جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، آج وہ ان کی شان و شوکت اور ان کی یہ عزت دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں اور طرح طرح کی آول فول بک رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ تو امتیاز جلیل اپنی سیاسی روٹی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے سیاسی کیریئر کے لیے وہ سارا یہ ریلی نکال کر کے بیٹھے ہیں۔ لیکن دیکھیے امتیاز جلیل صاحب سے جب یہی سوال ہوا کہ آپ اپنی سیاسی فیلڈ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو انہوں نے کمال کا جواب دیا، اور ایسا جواب کہ لفظ سے محبت اور عشق رسول جھلک رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مطلب میں اتنا غلیظ آدمی ہوں، میں اتنا گرا ہوا ہوں کیا کہ میں اپنی چند دن کی کرسی کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، دنیا کے مال و متاع کے لیے
یا نام اور شہرت کے لیے میں اپنے نبی کے ناموس کو سہارا بناؤں گا؟ میں 1000 کرسیاں اور 1000 منصب اور عہدے اپنے نبی کے ناموس پہ قربان کرتا ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے نبی کے نام اور ان کے ناموس کا سہارا لے کر کے اتنی گندی اور گھٹیا سیاست کروں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس طرح کی گھٹیا اور ناپاک سیاست کرنے والوں کو نا اللہ اتنی بڑی سعادت دیتا بھی نہیں ہے کہ نبی کے ناموس کے تحفظ کے نام پر وہ کوئی آواز اٹھائیں اور اتنے سارے لوگ حضور کے عشاق اور حضور کے نام لیوا مسلمان اس کے ساتھ ایک آواز میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ کھیلنے والے بہت کچھ کھیلتے اور کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا۔ حتیٰ کہ مذہبی لوگوں کو جب یہ توفیق نہیں ملتی ہے تو ایسے سیاسی قائدین کو یہ توفیق کیسے مل جائے گی؟ یہ خاص ان کا عشق رسول تھا، یہ ان کی حضور سے والیانہ عقیدت اور محبت تھی، اور یہ خاص اللہ کی عطا کردہ توفیق ہے کہ جس کی وجہ سے آج انہوں نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ آج حضور کے نام پر وہ نکلے ہیں، اور میرے بھائی یہ ان کا نکلنا کسی دھرم کے خلاف نہیں ہے، کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، کسی قوم اور ذات اور برادری کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں نکلے ہیں میرے بھائی، وہ صرف ملک کو توڑنے والے بدماشوں کے خلاف نکلے ہیں۔ وہ ہمارے ملک میں نفرت گھولنے والے اور نفرت کی سیاست کرنے والے ظالموں کے خلاف نکلے ہیں، وہ غنڈوں کے خلاف نکلے ہیں، وہ ان لوگوں کے خلاف نکلے ہیں جو کسی دوسرے ذات برادری اور دھرم کے ماننے والوں کا اپمان کرتے ہیں، ان کے آستھاؤں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے جذبات کا خون کرتے ہیں، یا جو لوگ اپنی سیاسی ریلیوں میں نفرت بونے کے لیے ہندو مسلمان کر کے اپنی سیاسی روٹی سیکنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے مسجدوں میں گھس گھس کر کے ان کو ماریں گے، چن چن کر کے ان کو کاٹیں گے، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، یا جو لوگ ایسے ظالموں ایسے بدماشوں کی جا کر کے پیٹھ تھپتھپاتے ہیں، وہ حکومت کے ذمہ دار ہو کر کے کرسی پہ بیٹھ کر کے رام گری جیسے مردود اور ناپاک خبیث قسم کے لوگوں کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ ان باباؤں ان پاکھنڈیوں کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ جو ہمارے ملک کے قانون کا النگھن کر رہے ہیں، دستور کا خون کر رہے ہیں، وہ سمویدھان کے قوانین کو بھول گئے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ سمویدھان گئے ہیں دینے کے لیے کہ آپ دیکھیے کہ کرسی اور سطح کے نشے میں اور ایک اکثریتی ملک کے طبقے کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے جس طرح ایک کمیونٹی کو نظر انداز کر رہے ہیں، یہ آپ ملک کے قانون کا النگھن کر رہے ہیں۔ یہ ان کو بتانے کے لیے گئے ہیں میرے بھائی، اس لیے اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے اس ریلی کو۔ بہت سارے لوگوں کی کوشش ہے، اور میں اپنے ان عشاقان مصطفیٰ اس ریلی میں موجود تمام مسلمان بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ خبردار میرے بھائیوں، بہت زیادہ پھونک پھونک کر کے ایک ایک لفظ آپ کے منہ سے نکلے نا تو وہ نپا تلا لفظ ہونا چاہیے، ورنہ یہ بدماش میڈیا ویسے بھی آپ کے خلاف کتنے زہر بو رہی ہے، اور کتنی کیسی کیسی وہ رپورٹیں لگا رہے ہیں لوگ، اور کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کو ذرہ بھی کوئی شوشہ مل گیا نا تو آپ کی اس طاقت کو وہ بھنگ کر کے رکھ دیں گے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ خبردار آپ کی ریلی میں کوئی بھی ایسا نعرہ نہ لگے، کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے بجائے ہمیں کوئی مقصد حاصل کرنے کے الٹا ہمارا نقصان ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے ابھی زی نیوز والوں کو دیکھا کہ وہ اس ریلی کو دکھا رہے ہیں، اور اس پہ ایک پڑوسی ملک کے کسی عالم کی، ایک عالم صاحب ہیں مرحوم علیہ رحمت الرضوان، وہ ان کی کلپیں چلا رہے ہیں جو کسی خاص موقع پر انہوں نے بیان دیا تھا، اور وہ بڑے جذباتی کلپیں ہیں، اور جو بہرحال ہمارے ملک میں ایسی باتیں بالکل نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہمارا دین ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، حکمت اور دانائی کے خلاف باتیں کرنے کی۔ تو وہ اس طرح کی کلپیں، جذباتی کلپیں چلا کر کے وہ یہ اپنے لوگوں کو، اور خاص طور پہ بھولے بھالے ہندو غیر مسلم بھائیوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان کتنی غیر مناسب بات کر رہا ہے، اور کس طرح کی جو ہے وہ کاٹ مار کی بات کر رہا ہے، اس طرح کے وہ میسج دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کا اس ریلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں گزارش بھی کر دوں گا کہ کہیں بھی کوئی ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس سے ہمارے کوئی فائدہ حاصل ہونے کے الٹا ہمارا نقصان ہو جائے۔ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور میں واللہ میں دل سے دعا کرتا ہوں، اور میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کو، اور اس ریلی میں موجود ایک ایک عاشق رسول کو، ایک ایک مسلمان کو
جو اپنے نبی کے ناموس کے لیے اس ریلی میں گئے ہیں، اللہ کی قسم اس ریلی میں اٹھنے والا ان کا ایک ایک قدم انہیں جنت سے قریب کر رہا ہے، اور ان کے قدموں سے جو لگنے والے دھول ہیں نا، خدا کی قسم جو ان کے نبی کے ناموس کے لیے اٹھ رہے ہیں، ان کے قدموں سے لگنے والے جو دھول ہیں نا، وہ ہم عشاقان مصطفیٰ کی آنکھوں کا سرما ہے۔ خدا کی قسم یہ دل کی بات ہے، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں۔ میں سلیوٹ مارتا ہوں یار ایک ایک اس ریلی میں موجود بچے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا کردہ یہ سعادت ہے، یہ خوش نصیبی ہے جو اللہ رب العزت نے امتیاز جلیل صاحب کے حصے میں رکھی ہے، ان کے دامن میں ڈالی ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ کو چاہیے کہ اگر خود سے نہ نکل سکے تو اب چاہیے کہ وہ اس ریلی کا سپورٹ کریں، اور ہو سکے تو اس میں شامل بھی ہوں، اور کثیر تعداد میں اکٹھا ہو کر کے اب عملی طور پر حقیقی معنوں میں دنیا کو یہ بتائیں کہ جان مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ ہم اپنے نبی کے نام پہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی شان میں ذرہ برابر گستاخی ہم قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، ہم کبھی نہیں سن سکتے۔ یہ عملی طور پر اب بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسے ہی یہ بدبخت، یہ ناپاک اٹھتے رہیں گے اور حضور کے نام پر بکواس کر کے یہ اپنی سیاسی روٹیاں سیکتے رہیں گے اور ہمارے ملک کا ستیہ ناش کرتے رہیں گے۔ ضروری ہے یہ اپنی طاقت کا وقتاً فوقتاً اظہار کرنا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی سچی پکی صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے، اور حضور کی محبت میں جلائے اور حضور کی محبت میں مارے۔ اللہ امتیاز جلیل صاحب کو بھی سلامت رکھے، ان کے تمام مقاصد پورے فرمائے، اور اس ریلی میں موجود ایک ایک فرد کو اللہ خوب خیر و برکتوں سے نوازے، ان کی تمام دعائیں، مرادیں اور خواہشیں پوری فرمائے، اور تمام عالم اسلام کو بالخصوص ہمارے ملک، ہمارے پیارے وطن، عزیز وطن ہندوستان کو اللہ امن و شانتی نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک کو ترقیاں نصیب فرمائے، ہمارے ملک کو اللہ سدا سلامت رکھے، خوشحال رکھے، آباد رکھے، اور ہمارے ملک پہ کسی بدخواہ کی نظر نہ لگے، اللہ اس کو بری نظر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔